اسلام کا نام دیکھے نا، اس میں قوالی کو، اس میں میوزک کو، اس میں یہ دمال کو، باقی دین اور شریعت والی جو بھی اعمال ہے نا، وہ سب بالکل انہوں نے ملحا کر دیا ہوا ہے. یہ علماء یہ وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ دین تھوڑی ہے، تو بلکہ دین کے برعکس مسئلہ یہ ہے کہ بے دینی پھیلانے کے لیے جو قوت بے دینی پہ آج چاہتی ہے پھیل جائے، تو ان کے لیے یہ ایک ڈسگائز ہے، کیموفلاج ہے کہ بظاہر دین کا رنگ سب لوگوں کو یہ بتا رہے کہ دین ہے، اور پھیلا رہے ہیں بے دینی، عریانیت، فحاشی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر سر کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ان کی تعلیم ہے کہ بھئی موسیقی تو روح کی غذا ہے. ہمارا وہاں قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو یہ دیکھیں، برداشت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے احکام کے خلاف چلے جاؤ. کسی کے لیے برداشت یہاں تک تو ہے کہ بھئی اگر کوئی غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا کر رہا ہے، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں. اپنا عبادت خانہ میں ہے، کر رہا ہے عبادت، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، وہ جانے اس کا اللہ جانے. پر یہ اس کا مقصد نہیں کہ وہ آگے اب ہمیں، یعنی جو صوفیزم اب بتا رہے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارا دین بتائے گا کہ جی ٹو کمپرومائز. اب ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑی چیزیں آپ چھوڑ دیں. یہ کفار نے بھی تو کہا تھا نا آپ سے وسلم کو، حدیث شریف کا مفہوم ہے، اب ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ اس طرح کا معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ایک مہینے آپ ہمارے خدا کی عبادت کیجیے گا اور ایک مہینہ ہم آپ کی. تو کیا کمپرومائز آپ سے وسلم نے کیا؟ بولا نہیں بھائی. تو بالکل وہی بات ہے کہ یہ، اور یہ باقاعدہ یہ ایسا ہی نہیں، اتفاق نہیں ہے. جو ہماری جس کو پاورفل اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، یا دیکھیں سب کے دل کہاں ہیں، سب کے دل کہاں ہیں؟ ریٹائر ہوتے ہیں اور فوراً امریکہ چلے جاتے ہیں، کینیڈا چلے جاتے ہیں. جس کا دل، جس کا سب کچھ یہاں ہے، وہ کہیں نہیں جاتا. تو اس کو آپ کو پتہ ہے جب وہ نوکری کر بھی رہا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، وہ جنرل ہے، بیوروکریٹ ہے، کچھ ہے، تو اس کا تو انٹرسٹ یہاں ختم ہو گیا نا. اچھا، وہاں جانے کے لیے اس کو جو آفر آ جاتی ہے بھائی تم یہ کر لو اور تمہیں وہاں رینچ مل جائے گی اور وہ پاپا جونز مل جائے گا. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ تو ان کے اللہ معاف کرے، یہ بیچارے ان کے اعلی کار بن رہے ہیں، ایک بات. مگر اس میں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. کیوں؟ مسلمان ہمیشہ مسبب الاسباب پہ توکل کر کے چلتا ہے. مسلمان کبھی اسباب کو دیکھ کے کامیاب نہیں ہوا. اگر یہ ایسی بات ہوتی تو غزوہ حنین میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ یاد کرو حنین کے اس دن کو جب تمہاری کثرت نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. حالانکہ انہوں نے کوئی کفریہ کلمہ نہیں کہتا، جتنے اتنا ہی آیا تھا نا، وہ بھی چند صحابہ کے دل میں کہ آج ہم کثرت میں، آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے. لاجیکل بات تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی. مگر بارہا اللہ پاک نے کہا کہ بھائی جب مسلمان کم ہوتا ہے اور اس کی توکل اسباب پہ نہیں، مسبب الاسباب پہ، اللہ اس کی مدد آ جاتی ہے. اور کفر ہمیشہ اسباب کی درجے آئے گا. ہمیشہ یاد رکھیے، کفر جو چڑھائی کرے گا نا بظاہر، وہ اس کے پاس پورے فائنینس، ریسورسز. آج آپ دیکھیے کہ ہم جیسے لوگ جو ہے نا، وہ یوٹیوب پہ اور ادھر پہ آتے ہیں، ہم تو نہ تصویر کھنچاتے ہیں، تو سیدھا سادہ ریکارڈنگ ہوتی ہے اور وہی آ جاتی ہے. اور جو میڈیا اسکالرز ہیں آج کل کے، یعنی جو، اور یہ آپ کی بے دینی پھیلا رہے ہیں میڈیا اسکالرز. ٹھیک ہے، یہ اپنی شریعت بتا رہے ہیں اس کو، یہ اسلامک اسکالرز نہیں، میڈیا اسکالر. آپ ان کے کبھی یوٹیوب چینلز پہ جائیے اور یہ دیکھیے تو آپ دیکھیں گے بہترین فوٹوگرافی اور آواز کا ساؤنڈ اور پوری اس کی جو فوٹوگرافی ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے نا. تو یہ آئے گا اسباب کے ساتھ، اس کا بھروسہ ہے اسباب پہ. تو یہ چڑھائی کرتا ہے زور بازو پہ، اور وہ کیا ہے، تو مسلمان ہے تو بہتے ایک بھی لڑتا ہے سپاہی، کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ. مسلم ہے تو بے تیغ بھی کرتا ہے، لڑتا ہے سپاہی. حقیقت ہے یہ. کب ہے کہ مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے؟ اور جب اللہ کی مدد ہے تو پھر اس کو کسی اور کی ضرورت ہے نہیں. مگر
مسئلہ ہمارا یہاں وہ دل ہی نہیں ہے نا. آج میں یہی پتہ نہیں کیسے لوگوں کو سمجھاؤں. ہم نے دل خالی ہو گئے محبوب بھائی, یہی نام آپ کو پتا ہے, ایسا غلط تو نہیں کر رہے. اللہ کے بندے دل خالی ہو گئے. آج ہارون بھائی بیٹھے, دل خالی ہو گئے نا, اس واسطے ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں ہے, ہمارے اعمال میں تاثیر نہیں ہے. اگر یہ دل واقعی کنیکٹڈ ہو جائے نا تو آج بھی کچھ دور اللہ کے لیے کچھ منظور دینا کرنا اس نے ہے نا. چاہے عروج چاہے کفار کو بھی آ رہا ہے, حکم اس کا ہے. ایسا نہیں کہ اس کے حکم کے بغیر اس کو عروج آ رہا ہے. وہ جب ہم نے اس سے کنیکشن توڑ دیا, اچھا اس نے ہمارے لیے یہ کرائٹیریا دیا ہے کہ تم نے اسباب پہ نہیں آنا, اختیار کرو. میں چاہے ادھر بھی عرض کیا تھا میں نے کہ حقیقت توکل کیا ہے کہ اسباب اختیار کر کے اس پہ زیرو توکل ہے. توکل صرف وہاں ہے. اب ہمارا الٹا ہے یہ معاملہ کہ ہم 100% توکل ہمارے اسباب پہ اور پھر اوپر دعا کر لیتے ہیں بس. وہ تو اسی واسطے ہمارے معاملات نہیں بن رہے. مگر نا امیدی اس واسطے نہیں کیونکہ آج بھی صرف یہاں سیدھا کرنا ہے, اس کا قبلہ سیدھا کرنا ہے. اللہ کی رحمت کہیں دور نہیں ہے, اللہ پاک کی طاقت کہیں دور نہیں. فضائے بدر پیدا کر, حقیقت حال بس حقیقت حال اتنی سی دور ہے. اور دوسرا ہے کہ اس سے ہم ہرگز نہ گھبرائیں کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جو نیگیٹو طاقتیں یہ میجورٹی میں ہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اول تو اللہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی تو نے ساروں کا جواب مجھ سے نہیں پوچھے گا, وہ کیا کر رہا تھا, وہ کیا کر رہا تھا. اللہ مجھ سے پوچھے گا تو نے کیا کیا تھا, کال آف دی آر میں تو نے کیا کیا تھا. اور اگر میں نے کال آف دی آر میں جو مجھے کرنا تھا میرے بس میں جو میں کر رہا ہوں نا, میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاتا ہوں, میں اور حقیقت کی بات بتاتا ہوں کہ جب بھی میں جاتا ہوں نا, اور جہاں بھی میں جاتا ہوں یا کوئی بات کرتا ہوں یا کچھ, تو میں جب بیٹھ بھی جاتا ہوں نا تو میں اللہ کو کیا بولتا ہوں, میں اللہ پاک میرے بس میں تو یہی تھا, میں کیا بات کروں, کیا ہو, کسی پہ اثر نہ ہو, یہ تو سب تو جانتا, تیرا کام ہے. میرے تو اتنی طاقت دی تھی کہ میں کراچی سے آ گیا اور سیٹ پہ اس کو نہیں چھوڑیں. بچہ ہے یار, کوئی ٹافی شافی نہیں ہے اس بچے کے لیے, نیکسٹ ٹائم وی مسٹ کیری ٹافی اس بچوں کے لیے. تو بات یہ کہ اچھا بیٹا آپ کے لیے ادھار ہو گئی, آ جائے بیٹا, اس کے لیے کچھ اگلی بار اس کے کوئی اچھی ٹافیاں لائیں گے یار. اور بھی تو بات یہ کہ کرنے والی ذات وہ ہے نا, یہ اللہ میرے بس میں اتنا تھا کہ بھائی آ کے بیٹھ گیا, تو جان تیرا کام جا. ہماری تو بس میں ہے ہی کچھ نہیں. میں مطلب زندگی میں ایک یا دو یا تین بار ایسا ہوگا غالباً کہ میں نے کوشش کی کہ یہ جو بات کرتا ہوں نا تو یہ تھوڑا پریپیئر کر لوں, نوٹ بنا لوں. اچھا وہ کیا ہوا کہ ایک تو وہ وقت تھا کہ جب سب سے پہلی بار حضرت نے مجھے, حضرت عمرے پہ گئے تو اعتکاف کے اپنی جگہ پہ مجھے بٹھایا حضرت نے, حضرت نے کہ رات کو بیان ہوتا ہے تو کرنا. اب وہ کبھی کوئی تجربہ تھا نہیں اور وہ سب تو اٹھائی امام غزالی کی کیا نسخہ کیمیا, اور اس سے کوشش کی بیان بنانے کی. اب وہ بیان بنانے کی تھوڑی ہوتی ایک بار, ایک وہ وقت تھا خیر شروع کا, خیر وہ تو چند 5-7 دن کی بات تھی, وہ اس میں تو گزر گیا. بعد میں نے کہا کہ یار نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میں تو کبھی ادھر کی بات کرتا ہوں ادھر کی, تو ایک ایک ترتیب بناؤ. اچھا وہ 4-6 پوائنٹس میں نے لکھ لیے. اب کیا ہوا, اب میں بیسکلی ان پوائنٹس پہ کانسنٹریٹ کر کے جیسے بات کیا, اب 4 پوائنٹس جب ختم ہو گئے میں نے کہا اب کیا, وہ بالکل اوپر سے بالکل وہ تھا نا خالی بلینک. تو وہ الحمدللہ, اور ہمارے شیخ کی بھی یہی عادت ہے, وہ بھی کہتے ہیں میں کوئی بیان تیار نہیں کرتا ہوں, کوئی کتاب نہیں دیکھتا ہوں, کوئی کچھ نہیں, اور اکثر اوقات تو کوئی ذہن میں موضوع بھی نہیں ہوتا, بس ایک ہی بات ہوتی ہے, اللہ پاک تو نے بٹھایا نا, اب تو جان تیرا کام جائے. اور وہ اچھا مزے کی بات کیا ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو حضرت کی ایک کرامت ہے, حالانکہ چونی کرامت نہیں. ہوتا کیا ہے کہ اللہ پاک نے کوئی بات کسی تک پہنچانی ہوتی ہے نا, تو کئی بار آ کہ آپ نے تو آج بالکل ہمارے مسئلے پہ بیان کر دیا, ہمارے دل میں سوالات تھے, ہمیں اس کا جواب مل گیا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کشف ہو گیا یا کیا کچھ ہو. میں آپ کو حقیقت بات بتاتا ہوں, کوئی کشف نہیں, کوئی کرامت نہیں. وہ اللہ نے کیونکہ پہنچانا ہوتا ہے نا, تو اس وقت اللہ پاک وہ چیز, کئی دفعہ ایسا ہوا الحمدللہ, 1 سال پورا ایسا گزرا ہے محبوب بھائی کہ جو بیان ہوئے صرف آپ سے کے عشق کے ہوئے. اچھا یہ وہ نہیں تھے, ارادتاً نہیں تھے,
اور ایک اعتکاف آپ کو یاد ہوگا کہ ایسا گزرا ہے، اس کے سارے بیان. اور میں نے کوشش کی کہ دوسرے موضوع پہ بات کروں. بات یہ کہ یہ ہماری یہ حیثیت ہے، ہم چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے. اس نے جو کروانا ہوتا ہے نا وہ ہم اس واسطے بالکل ان حالات سے، یا جو بھی ایک مسئلہ آ رہا ہے یا ساری جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کیا ہوگا اور ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا اور یہ کچھ نہیں ہوگا اللہ کے بھروسے. ہم بس اچھا پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ہم 4 ہیں 6 ہیں اور وہ سامنے تو ہزاروں ہیں اور یوں ہیں اور سارے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ واقعہ ہے کہ وہ جنگ تھی تو امیر صاحب نے مشورہ کیا کہ یہ کس طرح اس کو اٹیک. 70,000 آدمی تھے سامنے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اکیلا جاتا ہوں ان سے لڑتا ہوں. تو امیر صاحب نے بولا کہ یہ کہ خالد آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ اکیلے کیسے جائیں گے، ایسا نہیں، آپ کچھ آدمی ساتھ لے جائیں. تو کیا فرمایا انہوں نے، آپ یہ دونوں طرف بات سنو. انہوں نے کہا اچھا 70 آدمی مگر میری پسند کے. تو امیر صاحب نے بولا ٹھیک ہے. تو یہاں سنیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں دیوانے کی بڑھ تھی نہیں. اور جو ان کو ہاں کہہ رہا ہے امیر، تو وہ بھی کوئی معمولی آدمی تھوڑی ہوگا. تاریخ ہے کہ گئے اور فتح کر کے واپس آ گئے. بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے کہ آپ نے کس بنیاد پہ یہ بات کہی کہ سامنے 70,000 کا لشکر اور آپ کو ڈر نہیں لگا یا کچھ. تو انہوں نے کہا بڑی سمپل، اس میں ڈر کی کیا بات تھی. بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل ذاکر ہے اس کی مثال ایک زندہ کی ہے اور جو غافل ہے وہ ایک مردہ ہے. تو یہ بتاؤ کہ یہ کیا کمال ہے کہ ایک زندہ آدمی بولا الحمدللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میرا دل ذکر سے زندہ ہے، تو میں تو اللہ کا فضل سے میں زندوں میں شامل ہوں. اور وہ تو 70,000 مردار تھے. بولے یہ کوئی کمال ہے کہ 70,000 لاشوں میں ایک زندہ چلا گیا، تو کون سا کمال کیا میں نے. تو یہ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے. تو اس واسطے بالکل ان حالات سے یہ صفر ہیں. یہ حالات یہ جو جتنی سامنے کے نقشہ ہے اللہ پاک نے کیا کروانا ہے آگے. یہ سارے فتنے جو پچھلے 4 سال چلے، لوگ کہتے تھے کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا بعض اوقات کھاد دی جاتی ہے پودے کو. کھاد کیا ہوتی ہے؟ سارا گند بلا ہوتا ہے نا. وہ کھاد دی جاتی ہے تاکہ بعد میں پودا اوپر ہو. بہت سارے جو بعض اوقات حالات آتے ہیں بظاہر ہمیں لگتا ہے یہ کیا تباہی ہو رہی ہے کیا. اللہ پاک نے کچھ لینا ہوتا ہے کام. اب وہ کس سے کام لے گا، کیسے کام لے گا، کیا تصویر کا نقشہ ہوگا وہ جانتا ہے. اس کا کام کوئی بے حکمت نہیں. اللہ پاک بعض اوقات چھانٹی بھی فرما رہے ہوتے ہیں. اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی بھی ہو رہا ہوتا ہے. ورنہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لیلا کے گھر کے پاس مسجد میں کوئی 40-50 مجنو آ کے بیٹھ گئے کہ میں مجنو ہوں، میں مجنو ہوں، میں لیلا کا عاشق ہوں، میں لیلا کا عاشق ہوں. تو روز لیلا جو ہے اپنے خادم کو ایک حلوے کا ٹرے دیتی تھی، بولتی جاؤ مجنو کو دے دو. تو جب وہ مسجد میں پہنچی تو ہر کوئی کہتا بھائی میں مجنو ہوں، میں مجنو ہوں، میں مجنو ہوں. تو اب وہ خادم نے بولا کہ یہ میں تو بڑی مصیبت میں ہوں، یہ 70 آدمیوں کو کہاں دوں میں، یہ تو ہر کوئی کہتا میں مجنو ہوں، تو یہ پتہ مجھے کیسے چلے. تو ایک دن لیلا نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم یہ پرات لو اور اس کے اندر چھری رکھو اور اس کے اوپر خوبصورت کپڑا ڈالو، اور جب سب کہیں نا کہ میں مجنو ہوں، میں مجنو ہوں، تو پھر کہنا کہ ہٹا کے چھری دکھانا اور کہنا کہ آج لیلا نے حلوہ نہیں بھیجا بلکہ لیلا نے کہا کہ آج مجھے ایک سیر گوشت چاہیے. تو ہوا یہی کہ جب وہ وہاں پہنچی تو سب نے کہا میں مجنو ہوں، میں مجنو ہوں. تو جب وہ ہٹایا تو اس نے کہا بھئی آج تو لیلا نے کہا کہ آج تو 1 پاؤ یا 1 سیر گوشت چاہیے. تو جو اصلی مجنو تھا وہ آگے آ گیا. اس نے بولا جی کہاں کا چاہیے، کہاں کا چاہیے. تو بعض اوقات اللہ پاک صرف یہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو دعویٰ محبت کرنا تو آسان ہے، ہر کوئی، میں بھی تو دعویٰ کرتا ہوں اللہ کی محبت کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تشخیص کیسے ہوگی. یہ جو اب مجھے محبوب بھائی یہ بات سمجھ میں آتی ہے. میں پہلے بہت سوچتا تھا کہ یہ دجال جب آئے گا تو مسلمان اس کے پیچھے کیسے ہوں گے. پتہ ایک طبقہ مسلمانوں کا بھی اس کے پیچھے ہوگا. اب میں سمجھتا ہوں
اب میں دیکھتا ہوں کہ جب ایک شخص قبروں کو سجدہ کرتا ہے اور ایک شخص یہ بلواتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے بعد میرے ماں باپ خوش نصیب ہیں، یہ سب اور اچھے دیندار دنیاوی پڑھے لکھے لوگ سب اس کو سجدہ کر رہے ہیں. اب مجھے یعنی میرے لیے تو یہ بالکل وہ دجال کی جو فتنہ ہے اب نظر آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. تو بہت ساری چیزیں ہیں اسے، مگر ہم اپنے کام کرنے کے مکلف ہیں. رزلٹس کے ہمارا مالی دا کام پانی دینا، بار بار مشکاں پاوے، مالک دا کام پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے، ہمارا کام پانی دینا ہے. اب ہم اپنا کام کریں گے، اس کی مرضی. اگر اس نے دنیا ختم کرنی ہے تو میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. مگر اگر ہم نے وہ کیا جو اس کا حکم ہے ہم پہ، اور یقیناً اللہ کی مدد، میرا تو بڑا توکل ہے، یقین ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اس ملک سے دین کا کام لے گا، دین کی احیا کرے گا.